نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیچھے ہم قواعد فقہیہ کی تقسیم کا بیان کر چکے ہیں۔ مختلف اعتبارات سے فقہا نے قواعد فقہیہ کی جو تقسیمات کی ہیں ان کا بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم قواعد فقہیہ کی نشأت یا اس کی ابتدا اور اس کے آغاز اور اس کی ترقی اور تدریجاً ان کا آگے بڑھنا اور اہل علم کا ان قواعد کے لیے خاص اہتمام کرنا، اس کا بیان کریں کہ قواعد فقہیہ کی ابتدا اور اس کا آغاز کب ہوا اور کن مراحل سے یہ قواعد گزرتے ہوئے آگے ترقی پذیر ہوئے، آگے بڑھتے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی علم جب شروع ہوتا ہے اس کی تعلیف کا اسی وقت ہی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ذہنوں میں اس کا تصور آتا ہے، بعد میں الفاظ میں ان کا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی تدوین کے، اس کی تصریف و تعلیف کے مراحل آتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ حدیث کی کتابت کا مسئلہ ہے یا اس کی تدوین کا، یہ بھی ایک ہی مرحلے میں تمام کا تمام پورا نہیں ہو گیا، سامنے نہیں آیا، بلکہ شروع میں ایسا ہی ہوا کہ زیادہ تر احادیث زبانی یاد ہوتی تھیں۔ کچھ صحابہ بعض حدیثوں کو لکھ لیتے تھے، کسی نے کچھ زیادہ لکھ لی، کسی نے کم لکھ لی، یا کسی ایک موضوع کے متعلق کچھ احکام کی احادیث لکھ لیں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ جمع ہوتی گئی، حتیٰ کہ اہل علم نے باقاعدہ کتابوں یعنی حدیث کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مدون کر دی، اور یہ تدوین بھی کئی مراحل سے گزری ہے۔ تو ایسے ہی یہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ کی تدوین شروع میں نہیں تھی، فقہ کی کتابیں ایسا ایسا لکھی گئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقہ موجود نہیں تھی، کیونکہ اصل میں فقہ کتاب و سنت کا ہی فہم ہے، اس کی تفہیم کا نام ہے، کتاب و سنت کی ہی ایک تعبیر کا یہ نام فقہ ہے۔ تو جب سے کتاب و سنت کی تعبیر ہو رہی ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہو رہی ہے، اسی وقت سے فقہ کا علم بھی موجود ہے، لیکن باقاعدہ اس کی تدوین یہ کافی بعد ہوئی، یعنی ایسا ایسا علم نے اس کو مدون کیا، کتابی شکل میں لے آئے۔ فقہ کی جو تدوین ہے یہ فقہ کی ابتدا نہیں ہے، ابتدا تو پہلے موجود تھی لیکن تدوین بعد میں ہوئی ہے۔ ایسے ہی حدیث کی تدوین و حدیث کی ابتدا نہیں ہے، جس طرح یہ حدیث اور فقہ اور باقی علوم بھی تقریباً اسی طرح ہی تدریجی مراحل سے گزرتے ہوئے ہی آگے ترقی کرتے ہیں۔ جیسے قواعد کا علم ہے، یہ نحو صرف کا، نحو صرف کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، لیکن قواعد تو پہلے موجود تھے۔ جب سے عربی زبان بولنے والے عربی زبان بولتے تھے تو اس وقت بھی وہ قواعد کا لحاظ رکھتے تھے، قواعد کا استعمال کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ حرف جر اپنے مجرور کو جر دیتا ہے، یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی تھی، لیکن قواعد باقاعدہ مرتب نہیں ہوئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ان کی ترتیب سامنے نہیں آئی۔ آپ کے بعد اس کا آغاز ہوا ہے، بعد میں کئی صدیاں یعنی گزرنے کے بعد علماء نے باقاعدہ قواعد پر کتابیں مرتب کی ہیں، ان کی تدوین کی ہے، تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے۔ ہر علم کا
جو ہے وہ انداز یہی رہا ہے کہ ہر علم پہلے تصور بنتا ہے، وجود میں آتا ہے، ذہنوں میں ہوتا ہے، زبان سے اس علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کی تدوین ضرورت کے تحت کر لی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی قواعد فقہ جو ہیں یہ بھی ایک ہی دفعہ وجود میں نہیں آئے، بلکہ یہ بھی کئی مراحل سے گزر کر بعد میں اہل علم نے ان کو باقاعدہ مدون کیا ہے اور مزید ان میں اضافہ بھی کیا ہے، اور جو پہلے موجود تھے ان کی کوئی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ یعنی یہ قواعد فقہ ہیں یہ اسی وقت سے ہیں جب سے فقہ ہے، اور فقہ اسی وقت سے ہے جب سے کتاب و سنت کی نصوص موجود ہیں۔ کتاب و سنت کی نصوص کو سمجھنے کا نام یا کتاب و سنت کی تفسیر اور تعبیر کا ہی نام یہ فقہ ہے۔ تو جب سے فقہ ہے اسی وقت سے یہ قواعد بھی استعمال ہوتے رہے، لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہوا، کس طریقے سے یہ آگے بڑھتے رہے، تدریجاً آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے رہے۔ ہم جب اس کے بارے میں تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قواعد کی ابتدا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوگی تھی۔ باقاعدہ یہ قواعد مرتب نہیں ہوئے، تدوین نہیں ہوئی آپ کے وقت میں، لیکن ابتدا ہوگی تھی، کیونکہ کچھ قواعد ایسے ہیں کہ وہ بالکل حدیث کے الفاظ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اہل علم نے ایسے قواعد بیان کیے ہیں، فقہی قواعد جو بیان حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قواعد کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوگی ہے، جس طرح کہ ہم یہ مثال پہلے ذکر کر بھی چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الخراج بالزمان، الخراج بالزمان، کہ کوئی بھی شخص کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے نقصان کا وہ ذمہ دار ہو، الخراج بالزمان۔ ایسے یہ حدیث لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث کے الفاظ یہ بیان ہی اہل علم نے قاعدے کے اندر ان کو یعنی بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی الاجماع جرحا جبار، مثلا الاجماع چار پایا اگر کسی کو زخمی کر دے، کسی کا نقصان کر دے تو یہ نقصان مالک کے ذمہ نہیں ہے، معاف ہے۔ یعنی الاجماع جرحا جبار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ چار پایا کسی کا نقصان کرے تو وہ معاف ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور تفصیل ہے کہ کب کسی جانور کا نقصان معاف ہوگا۔ یعنی جانور کو چرانے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ اوقات اس کو باندھنے کے ہیں، تو جن اوقات میں عام طور پر لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑتے ہیں اس دوران اگر کوئی جانور کسی کا نقصان کر دے تو وہ معاف ہوگا۔ لیکن اگر ایسے اوقات میں نقصان کرے جو اوقات جانوروں کو باندھنے کے ہیں، ان کو اپنے گھر میں روکنے کے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر نقصان کر دے تو پھر مالک اس کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح کی تفصیل یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے الاجماع جرحا جبار۔ یہ حدیث کے بالکل یعنی بیان ہی الفاظ ہیں جو قواعد کی صورت میں اہل علم نے بیان کی ہے۔ ایسے ہی کچھ قواعد ایسے ہیں جو احادیث کا یعنی مفہوم بنتا ہے، حدیث کا وہ مطلب اور معنی بنتا ہے، یعنی بیانی الفاظ تو نہیں لیکن حدیث کا معنی ہے۔ اس کی مثالیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قواعد کی ابتدا کب ہوئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ قواعد کا بیان حدیث کے اندر موجود ہے، یا ایسے قواعد ہیں کہ حدیث کا وہ مفہوم اور معنی بنتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا جب دور آیا ہے، ایسے ہی بعد میں تابعین آئے اور تبع تابعین آئے، انہوں نے بھی ان قواعد کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے وہی مسائل مستنبط کرتے تھے۔ صحابہ نے بھی استنباط کیا، اجتہاد کیا ہے، اور تابعین بھی کرتے رہے، تبع تابعین بھی کرتے رہے۔
تو ان کے جو اتحادات ہیں اسلامی فقہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے فیصلے، ان کے اتحادات، ان کے بیان کردہ فقہی مسائل صحابہ نے بھی بیان کیے ہیں، تابعین بھی کرتے رہے اور تبع تابعین۔ یہ جو فقہی مسائل وہ بیان کرتے تھے، اس دوران انہوں نے کچھ قواعد بھی بیان کیے، یعنی کچھ قواعد کا ذکر کیا ہے جن کو علماء نے قواعد فقہیہ کا نام دیا ہے، کیونکہ قواعد فقہیہ یہی ہوتے ہیں نا کہ جو مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں کتاب و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر فقہ کا نام دیتے ہیں، یعنی شرعی احکام کا مجموعہ ہے، ایسے احکام جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو ان کو کسی ایک ضابطے کے تحت اکٹھا کر لیا جاتا ہے، ان کا کوئی ایک ضابطہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ فقہیہ۔ تو اس طرح کے قواعد یہ صحابہ نے بھی بیان کیے ہیں، اس طرح تابعین سے بھی مروی ہیں، اور بعد کے ائمہ کے ہاں بھی یہ قواعد معروف ہوئے۔ انہوں نے بھی جب فقہی مسائل کا بیان کیا تو ان مسائل کے اندر بعض دفعہ انہوں نے ان احکام کی حکمتیں بیان کر دیں، ان کی مسلطوں کا بیان کیا اور احکام کی علتوں کا بیان کیا۔ تو جب کوئی شخص جو ہے وہ قرآن و سنت سے جو مستنبط احکام ہیں، ان کے اسرار و رموز، ان کے مقاصد اور ان کی علتوں کا، جب مسلطوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے وہ قواعد کی طرف جاتا ہے، کیونکہ قواعد کے اندر شریعت کے اسرار و رموز اور مقاصد اور شریعت کی حکمتوں اور علتوں کا بیان ہوتا ہے۔ اس کی ہمیں جو ہے وہ مثالیں بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، یہ امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، ایسے ہی یہ ابن ابی شیبہ نے بھی بیان کیا اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ بخاری کے اندر بھی یہ ذکر ہے، اس میں مقاطع الحقوق عند الشروط، یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ مقاطع یہ لفظ قط سے ہے، قاف تا اور عین، مقاطع الحقوق عند شروط، یہ امام بخاری نے کتاب النکاح کے اندر شروط کے باب میں بیان کیا ہے، حضرت عمر کا قول۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے، یعنی مقاطع الحقوق عند الشروط، یہ قاعدہ ہے، قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حضرت عمر کا قول یہ شروط کے اندر ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب شرائط پوری ہوں گی، یہ قاعدہ بن گیا۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اسے اس مطالبے کا حق کب ہوگا؟ جب وہ شرائط پوری کرے گا۔ تو یہ شروط کے باب میں ایک قاعدے کی حیثیت ہے کہ مقاطع الحقوق کے اندر شروط، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ شروط پوری ہونے پر ہی حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ قواعد کا ذکر ملتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں عبدالرزاق نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا، کل شیء فی القرآن او فہو مخیر، کل شیء فی القرآن، یعنی ہر چیز جو قرآن میں او کے ساتھ آئے، او جس کا معنی ہوتا ہے نا یا یہ مطلب اس کا، کل شیء فی القرآن او، اس کے بعد یعنی سمجھو خالی جگہ، پھر آگے او، کہ ہر چیز اگر قرآن اس کو او کے ساتھ ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اختیار ہے، یہ قاعدہ ہے، اس میں اختیار ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ کفاروں کے بارے میں، کفارات کے بارے میں ذکر کرتا ہے نا کہ اگر آدمی یا یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ 60 مسکینہ، یہ یا اس کے علاوہ بھی یہ ذکر ہے کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ 10 مساکین، اس کے بعد آگے صیام کا ذکر بھی آتا ہے، یا پھر کیا کرے وہ روزے رکھے۔ تو اس میں 3 چیزوں کو او کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
تو مقصد اس کا کیا ہے کہ جب کوئی چیز قرآن میں او او کے ساتھ ذکر ہو تو اس میں اختیار ہوتا ہے کہ آدمی ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر کر لیتا ہے تو شرعی حکم ادا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ یہ او او کے ساتھ یہ قاعدہ بن گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور یہ قاعدہ ذکر کیا، کل شیء فی القرآن او او فہو مخیر۔ تو یہ قاعدہ کس کے بارے میں ہے؟ کفارات کے بارے میں۔ کفارات اور ان کے درمیان اختیار کے متعلق یہ ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے ایک اور قول منقول ہے، وہ یہ کل شیء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول، کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ ذکر آئے کہ اگر یہ نہ پائے تو یہ کرے، اگر یہ نہ پائے تو یہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سب سے پہلا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ضروری، پھر آگے اس کے ضروری۔ یعنی اس میں اس طرح اختیار نہیں کہ آپ تینوں میں سے جو چاہیں کر لیں، وہ اس وقت ہے جب صرف او او ذکر ہو۔ لیکن اگر یہ ہو ساتھ ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم یہ نہ پاؤ تو پھر یہ کرو، اگر یہ نہ پاؤ تو پھر یہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے یہ ترتیب ملحوظ رکھنی ہے۔ سب سے پہلا کام ضروری ہے، اگر وہ نہ کر سکے تو پھر دوسرا، اگر وہ نہ کر سکے تو پھر تیسرا۔ جس طرح کہ اظہار کا کفارہ سورہ مجادلہ میں بیان ہوا ہے، اس میں آتا ہے نا فتحریر رقبۃ، آگے کیا ہے اس میں فَإِن لَمْ تَجِدْ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر یہ نہ پائے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر آگے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو اسے 3 کاموں میں سے اختیار ہے جو چاہے کرے، یہ نہیں مطلب، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے جو جس کا ذکر آیا وہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ نہ کر سکے، استطاعت نہیں ہے، پھر دوسرا ہے، اگر دوسرے کی بھی استطاعت نہیں ہے پھر تیسرا ہے۔ یعنی یہ قاعدے کی حیثیت ہے، یہ کفاروں یہ کل شیء، ہر وہ چیز جس میں یہ ذکر ہو فَإِن لَمْ تَجِدُوا، یعنی یہ لفظ ہے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَن لَمْ يَجِدْ، یہ انداز یعنی کوئی بھی ہو تو پھر فَالْأَوَّلُ، تو سب سے پہلا ضروری ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد آگے تیسرا۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، یہ بھی عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لیس علی صاحب العاریۃ زمان، کہ وہ شخص جس کے پاس کسی کی عاریتن چیز ہے وہ ذمہ دار نہیں اس کا۔ ہر وہ شخص جس کے پاس کسی کی چیز مانگی ہوئی، عاریتن لی ہوئی موجود ہے، وہ ذمہ دار نہیں۔ مطلب جان بوجھ کر اگر کوتاہی نہیں کرتا، اس میں سستی نہیں کرتا، اس کا ضائع کرنے میں اپنا عمل دخل نہیں ہے، تو پھر وہ چیز ضائع اگر ہو جاتی ہے تو جس کے پاس تھی وہ اس کا ضامن نہیں ہے۔ گویا کہ عاریتن لی ہوئی چیز وہ اس کے پاس بطور امانت ہوتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے عارض استعمال کرنے کے لیے دیجیے، تو جس کو دی جاتی ہے اس کے پاس وہ چیز بطور امانت ہوتی ہے۔ بطور امانت اگر ضائع ہو جائے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں، یہ نقصان مالک کا ہے، وہ ذمہ دار نہیں، الا کہ وہ شخص جو امین بنا ہوا ہے یا جس کو امین بنایا گیا ہے یا جس کو عاریتاً چیز دی گئی ہے مستعیر، اس کا اگر اس میں اپنا قصور ہو، یعنی اس نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے، جان بوجھ کر اس سے کوئی غلطی ہوئی، یعنی غلطی نہیں بلکہ عمدن کوئی کام ایسا ہو گیا ہے جس سے نقصان ہو گیا، تو پھر یہ شخص ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی عدوان زیادتی ثابت نہیں ہوتی تو پھر یہ عاریتاً چیز لینے والا اس کے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے کہ لیس علی صاحب العاریۃ زمان۔ ایسے اس کے علاوہ جو ہے کچھ تابعین کے اقوال ہیں جو بطور قاعدہ اہل علم بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ تابعین میں سے قاضی شریح، معروف قاضی تھے قاضی شریح،
ان سے کچھ قواعد منقول ہیں، جس طرح کہ ایک قاعدہ قاضی شرح سے یہ ہے، من شرط علی نفسہ طائعا غیر مکرہ فہو علیہ ومن ضامن مالا فلہ ربح۔ یہ صحیح بخاری میں یہ قول منقول ہے قاضی شرح کا، من شرط علی نفسہ طائعا غیر مکرہ فہو علیہ۔ جو شخص اپنے اوپر کسی چیز کی شرط لگا لیتا ہے، خوشی سے شرط لگاتا ہے کہ میں یہ چیز ادا کروں گا، اسے مجبور نہیں کیا گیا، کسی نے اسے پابند نہیں کیا، نہ اس پر جبر کیا، بلکہ خوشی سے کہتا ہے کہ یہ چیز میرے ذمے ہے، تو پھر اسے ادا کرنی پڑے گی۔ یہ قاعدہ ہے، من شرط علی نفسہ طائعا غیر مکرہ۔ جو شخص کسی چیز کی شرط لگا لے اپنے اوپر، یعنی اپنے آپ کو اس کا پابند کر لے کہ یہ کام میں کروں گا یا یہ چیز میں ادا کروں گا، اور کسی نے اسے مجبور نہیں کیا، تو وہ اس کا پابند ہے، اس کے ذمے ہوگی۔ ومن ضامن مالا، جو شخص کسی مال کا ضامن بن جائے، فلہ ربح، تو اس کا منافع بھی اسے ہی ملے گا۔ جو شخص کسی مال کا ذمہ دار بن جائے نا، کہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، یہ جو مال ہے اس کا میں ضامن ہوں، میں یعنی محافظ ہوں، اس کا نقصان میں بھروں گا، تو اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو گیا تو یہ کون لے گا؟ یہ بھی اسے ملے گا نا۔ جو نقصان کا ذمہ دار ہے وہی اس کے فائدے کا حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ ضامن نقصان کی صورت میں کوئی اور ہو اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اور آ جائے، وہ کہے کہ فائدہ تو میرا ہے لیکن نقصان یہ تو نے بھرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ ومن ضامن مالا فلہ ربح۔ یہ قاضی شرح کا یہ قول ہے، یہ بھی بطور قاعدہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اس طرح قاضی شرح کا ایک اور قول ہے، یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے، انہوں نے کہا لا یقضی علی الغائب، غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی جو آدمی غائب ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا حاضر ہونا ضروری ہے، غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیونکہ مسئلہ ایک فقہی ہے کہ اگر کوئی شخص حاضر نہیں ہوتا عدالت میں قاضی کے پاس، تو کیا اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے یا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو قاضی شرح نے یہ کہا کہ لا یقضی علی غائب، غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی کچھ بعد میں آنے والے اہل علم جو تابعین تو نہیں ہیں لیکن وہ تبع تابعین میں آ جاتے ہیں، تو ان سے بھی کچھ قواعد منقول ہیں، جس طرح کہ ابو یوسف ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، انہوں نے یہ ایک قاعدہ بیان کیا کہ لیس للامام ان یخرج شیئا، لیس للامام ان یخرج شیئا من ید احد الا بحق ثابت معروف، یعنی کسی امام کے لیے، حاکم کے لیے یا کسی قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز نکال دے، یعنی اس کی ملکیت سے کوئی چیز خارج کر دے، الا کہ کسی ثابت شدہ حق کے ساتھ، یعنی کسی ثابت شدہ معروف حق کے ساتھ ہی کسی کی ملکیت سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ کسی کی ملکیت سے کوئی چیز نہیں نکال سکتا، کسی حاکم کو، کسی قاضی کو، جج کو یہ اختیار نہیں ہے کسی کی ملکیت سے کچھ نکال دے کہ یہ اس کا مالک نہیں، مگر اس صورت میں کہ اس کا حق باقاعدہ ثابت ہو جائے، یعنی جس کو وہ دے رہا ہے اس کا حق معروف طریقے سے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ہی وہ دے سکے گا، ورنہ نہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب خراج کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک قاعدہ محمد حسن شیبانی کا ہے، جو ابو یوسف کے دوسرے ساتھی ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کل ما کان العقل فیہ فرضا علیہ فإنہ یکون مصابا علی العقل، کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں یعنی کھانا اس پر فرض ہو، کل ما کان العقل فیہ فرضا علیہ فإنہ یکون مصابا علی العقل، مطلب ہے کہ کسی کے ذمے کسی کا کھانا ہو تو اس پر وہ ثواب دیا جائے گا،
جب کسی کے ذمے کسی کا کھانا ہو تو وہ اس کو اگر کھلاتا ہے تو اس پر اسے ثواب ملے گا. کس لیے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کر رہا ہے. اس پر یہ ضروری ہو گیا نا، فرض ہو گیا کہ اس نے اس کو کھانا کھلانا ہے. مثلا بیوی کا خرچہ ضروری ہے، بچوں کا ضروری ہے، یا والدین کا ضروری ہو گیا، تو وہ اس کو کھلاتا ہے، اس پر اسے ثواب ملتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے جس پر عمل پیرا، اللہ کا حکم سمجھ کر وہ ادا کر رہا ہے، ایک فرض ادا کر رہا ہے، تو اس فرض کی ادائیگی پر اسے اس کا ثواب ملے گا. یعنی یہ بطور قاعدہ ذکر کیا کہ جس آدمی کے ذمے کسی کا کھانا ہو اس پر اسے اس پر ثواب ملتا ہے. ایسے امام مالک کا ایک قول ہے. امام مالک یہ بھی تبع تابعی ہیں، ابن شہاب زہری وغیرہ سے یہ بیان کرتے ہیں. ابن شہاب زہری تابعی ہیں تو امام مالک تبع تابعی ہیں. تو امام مالک کا قول ہے کل ما لا یفسد الثوب فلا یفسد المال، کہ ہر وہ چیز جو کپڑے کو خراب نہیں کرتی وہ پانی کو بھی خراب نہیں کرے گی. یہ قاعدہ کل ما لا یفسد الثوب فلا یفسد الماء، ہر وہ چیز جو کپڑے کو فاسد نہیں کرتی، خراب نہیں کرتی، یعنی نجس نہیں کرتی، وہ پانی کو بھی نجس نہیں کرے گی. ایسے ہی امام شافعی کا ایک قول ہے بطور قاعدہ الارض والطہارۃ حتی یستیقن النجاست. امام شافعی کا یہ قول الارض والطہارۃ حتی یستیقن النجاست، زمین کا حکم کیا ہے کہ وہ اپنی طہارت پر ہی باقی رہے گی. زمین طاہر ہے تو وہ طہارت پر باقی رہے گی حتیٰ کہ آدمی کو یقین ہو جائے نجاست کا. نجاست کا یقین ہونے پر ہی اسے نجس کہیں گے، ورنہ وہ پاک رہے گی، کیونکہ اصل میں زمین پاک ہے، طاہر ہے. تو جب زمین کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ طاہر ہے تو اس کو نجس نہیں کہا جا سکتا اس وقت تک جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہوگی. جس طرح کہ یہ قاعدہ ہم نے ذکر کیا کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے جس زمین کے بارے میں یقین ہے کہ وہ طاہر ہے تو وہ نجاست کے شک سے وہ نجس نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت اس پر نجاست کا حکم لگے گا جب نجاست کا یقین ہو جائے گا. تو یہ کچھ یعنی احادیث کے اندر جو قواعد بیان ہوئے ہیں ان کا بیان تھا. ایسے ہی جو صحابہ کرام سے منقول ہیں کچھ قواعد، یعنی یہ مکمل کوئی احاطہ نہیں ہے، بطور مثال ذکر کی ہے. اس طرح تابعین سے، بعد میں تبع تابعین، کچھ ائمہ سے ایسے اقوال ذکر کی ہیں جن کی حیثیت قواعد کی ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ یہ کیا کرتے رہے، شرعی احکام کا استنباط کرتے رہے، کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرتے رہے، اور باقاعدہ انہوں نے یعنی فتوے دیے ہیں، مسائل کا بیان کیا ہے، اور کتاب و سنت سے مسائل کے لیے باقاعدہ استدلال کیا ہے، اور بہت سے فقہی مسائل کا مجموعہ ان سے منقول ہے. تو انہوں نے جیسے یہ مسائل بیان کرتے وقت یعنی احکام بیان کیے ہیں، ویسے کچھ ساتھ اصول و قواعد بھی بیان کیے. تو ان اصول و قواعد کی یہ کچھ مثالیں ہیں جن کا ابھی ہم نے یہ تذکرہ کیا ہے. ہما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.